مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. بزرگان محترم، معزز سامعین حضرات، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ کی حمد و ثنا کے بعد اور سید الرسل، ختم الرسل، مولائے کل، عالم کل، خبیر کل، وارث کل، شہید کل، سلطان کل، معلم کل، رازدار رب العلا، شب اسرا کے دولہ، کل کائنات کے ملجا و مأوا، شافی روز جزا، نبی آخر الزمان، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب اللہ کے پاک گھر میں نماز جمعۃ المبارک کی حاضری کے لیے حاضر ہیں. آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس موضوع کا عنوان یہ ہے کہ مقصد حیات، انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے اور انسان کو کیوں پیدا کیا گیا. اس حوالے سے اسلام، قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سب سے پہلے ایک بنیادی بات یہ سمجھنا ضروری ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کسی چیز کو بیکار، بے مقصد، بے سود، بے فائدہ پیدا نہیں کیا. ہر چیز کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر چیز کی پیدائش کا، اس کو پیدا کرنے کا حکمت، مقصد ضرور ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، اور ہر انسان کو ہر چیز کی تخلیق کے مقصد کا علم بھی نہیں. اس حوالے سے پرانی حقیقت یہ سامنے آئی کہ کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی.
اور بیکار پیدا نہیں کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ دیوار پر چھپکلی کو دیکھا، امام غزالی علیہ الرحمہ نے کیمیائے سعادت میں اس کو لکھا، تو آپ اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرنے لگے باری تعالیٰ کہ تو نے چھپکلی کو پیدا کیوں کیا؟ چھپکلی کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی سوال چھپکلی نے مجھ سے کیا کہ مولا تو نے موسیٰ کو پیدا کیوں کیا؟ تو نے موسیٰ کو پیدا کیا؟ تو گویا اس جواب میں ہمیں یہ جواب ملا کہ ہر چیز کی پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ قرآن یہ خود بیان فرما رہا ہے ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا۔ اب اس سے اگلی بات، یہ پہلی بات جو قرآن پاک میں اسی بات کو مختلف انداز سے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا۔ مثلا ایک مقام پر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، فرمایا زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے بدلنے میں نشانیاں ہیں لأولی الالباب، عقل والوں کی۔ اور آگے جا کے فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جو عقل والے اس نشانیوں کو سمجھ جاتے ہیں اور زمین و آسمان کی تخلیق میں اور گردش لیل و نہار میں، دن اور رات کے بدلنے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی حکمتوں کو جانتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ہر چیز کی تخلیق، اس کی پیدائش کو دیکھتے ہیں، ہواؤں کو دیکھتے ہیں، سمندروں کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھ کر تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں ان کی تخلیق میں، اور دیگر کائنات کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خزانوں کو دیکھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ قرآن کے لفظ ہے کہ مولا تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہر چیز کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اب اس کے بعد قرآن پاک نے ہر چیز کی تخلیق کا مختلف مقاصد ہوں گے، لیکن ایک اجتماعی مقصد، ایک اجتماعی مقصد جو سب کا یکساں ہے، جو سب کا ایک جیسا ہے، سب کا برابر ہے، وہ مقصد اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ مثلا زمین میں رینگنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑوں سے لے کر بڑے بڑے جانوروں تک، ریت کے ذرات سے لے کر بڑے بڑے پہاڑوں تک، ہوائیں، فضائیں، سمندر، مٹی، سورج، آگ، پانی، یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جگہ جانوروں کو، چوپاؤں کو پیدا کیا، تو یہ ساری چیزیں پیدا کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اپنا، ہزاروں مقاصد ہو سکتے ہیں، ہزاروں حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ مکھی کو پیدا کیا تو اس کی بھی ہزاروں حکمتیں ہو سکتی ہیں، ہمیں نہیں اس کی سمجھ، ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اور بعض لوگ غور و فکر کرتے ہیں اور وہ موتی نکالتے ہیں۔ اس پر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی، مقدمہ ابن خلدون بہت بڑی اور ضخیم کتاب ہے جو لکھی اسی مقصد میں گئی کہ مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا اور ان کو کیوں پیدا کیا، ان کے مقاصد ذکر کیے گئے، لیکن ایک ایسا مقصد ہر چیز کا جو یکساں ہے، جو سب کا برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسان یہ جتنا بھی میں نے پیدا کیا، جو کچھ بھی پیدا کیا، ہوائیں، فضائیں، پانی، مٹی، آگ، جانور، سبز کھیت، ہریالی، پہاڑ، یہ سارا کچھ، جمادات، نباتات، حیوانات، لوہا، یہ ساری چیزیں جو پیدا کی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے اپنے اپنے مقاصد ضرور ہوں گے، لیکن ایک مقصد سب کا یکساں ہے، سب کا برابر مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ انسان جو کچھ بھی زمین میں پیدا کیا یہ سارا کا سارا میں نے تیرے لیے پیدا کیا، یہ سارا کا سارا یہ ہے وہ مقصد جو سب کا یکساں ہے، کہ ہر چیز کو انسان تیری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا، ہر چیز کو انسان تیری خدمت کے لیے، تیرے فائدے کے لیے، تیری نوکری کے لیے پیدا کیا گیا، ہر چیز تجھے راحت پہنچائے،
ہر چیز تجھے فائدہ پہنچائے، ہر چیز تجھے سکون پہنچائے، اس لیے پیدا کی۔ کائنات اور کائنات کی ساری چیزیں، زمین اور زمین میں جو کچھ ہے، ما فی الارض جمیعا، قرآن کے لفظ ہے، جو کچھ زمین میں ہے انسان یہ سارا کا سارا تیرے لیے پیدا کیا۔ ساری چیزوں کو بنا کر تیرا خادم بنا دیا، ہوا کو بھی تیرا خادم بنا دیا، پانی کو بھی تیرا خادم بنا دیا، فضاؤں کو بھی تیرا خادم بنا دیا، جانوروں کو بھی تیرا خادم بنا دیا، تیرا خدمت گزار بنا دیا۔ ہر چیز تیری خدمت کے لیے، ہر چیز تیرے فائدے کے لیے اور تیری راحت کے لیے اور تیرے سکون کے لیے بنا۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کیوں بولا؟ یہ بھی مخلوق ہے، ہوا بھی مخلوق، پانی بھی مخلوق، جانور بھی مخلوق، حیوانات بھی مخلوق، نباتات بھی مخلوق، جمادات بھی مخلوق، پہاڑ بھی مخلوق، یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، انسان بھی مخلوق۔ انسان کو یہ شرف کیوں ملا؟ انسان کو یہ عزت کیوں ملی؟ یہ کرامت کیوں ملی؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان ہم نے تجھے بہترین صورت میں پیدا کیا۔ تو اپنی ذات پر غور کر، اپنے چہرے پہ نظر ڈال، اپنے وجود پہ نظر ڈال، اپنی ہستی پہ نظر ڈال، اپنی صورت پہ نظر ڈال، اور کائنات کی دیگر مخلوقات پہ نظر ڈال۔ جانوروں کو دیکھ، بھیڑ بکریوں کو، شیر کو، کتے کو، چیتے کو، ان جانوروں کو دیکھ، ان ساری صورتوں کو دیکھ، حیوانات جتنے جانور پیدا کیے ان سب کی صورتوں پہ نظر ڈال، اور پھر اپنے اوپر نظر ڈال۔ اللہ تعالیٰ نے جو صورت، جو ہستی، جو وجود تیرا بنایا، کائنات میں دیگر مخلوق کا کسی کا بھی کوئی صورت جو ہے وہ تیری صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بہترین خوبصورت صورت میں بنایا، اور پھر ایسا بنایا، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ انسان اگر تو اپنی حقیقت پہ غور کر، تو ایک مٹی سے بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد تمہیں خوب سنوارا گیا۔ قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے انسان ذرا تو اپنی تخلیق پہ غور تو کر، اپنی پیدائش پہ غور تو کر۔ تجھے پیدا کیا، اور صرف پیدا نہیں کیا، فسواک، خوب تجھے برابر کیا۔ برابر کرنے کا مطلب کیا؟ کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا وجود بڑا متوازن بنایا، اتنا متوازن بنایا، اتنا متناسب بنایا کہ دیکھنے والا ماشاءاللہ کہے بغیر، الحمدللہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کہ اب اس پہ ہم ذرا غور تو کریں، کیا وہ برابری، وہ کیا توازن رکھا، کیا تناسب رکھا؟ آپ ایک لمحے کے لیے غور کریں۔ اللہ نے ہمارے ہاتھ پیدا کیے، دو ہاتھ بنائے، دو ہاتھ نہ ہوتے ایک ہاتھ ہوتا تو آپ سوچیں انسان کی کیا کیفیت ہوتی، کیا حالت ہوتی۔ چلو دو ہاتھ بنائے، 10 انگلیاں بنائیں، یہ 10 نہ ہوتی 8 انگلیاں ہوتی تو پھر انسان کے ہاتھوں کا کیا توازن ہونا تھا۔ آپ ایک لمحے کے لیے غور کر لیں، ہماری 10 انگلیاں نہیں 8 ہیں، تو پھر ہمارے ہاتھوں کی کیفیت کیا ہونی تھی؟ کیا ان کا تناسب برقرار رہنا تھا؟ یہ چہرے پہ غور کر لیں، اللہ نے 2 آنکھیں بنائی، 2 نہ، اللہ 1 آنکھ بنا دیتا درمیان میں، تو پھر انسان کا چہرہ کیسا لگنا تھا؟ 1 ناک نہ ہوتا 2 ناک ہوتے تو پھر انسان کا چہرہ کیسا ہونا تھا؟ 2 کان نہ ہوتے 1 کان ہوتا۔ تو یہ اس پہ ذرا غور تو کریں، یہ تناسب اللہ نے رکھا، یہ توازن رکھا، یہ خوبصورتی، یہ حسن فقط انسان کی تخلیق میں نظر آتا ہے۔ اس قدر تناسب، اس قدر توازن کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا وجود خوبصورت تناسب سے بنایا اور توازن سے بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ جس چیز پر بھی غور کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پورے جہان کا حسن کا مرکز بنایا، اس لیے انسان کو عالم اصغر کہتے ہیں، اور یہ پورا جہان عالم اکبر ہے۔ یعنی انسان کو ایسا بنایا کہ جہاں بھر کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔